بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین اکرام، آپ کا ابن حسن آپ کی خدمت میں حاضر ہے اور میرا سلام کیجیے۔ آج کی ویڈیو کا عنوان ہے پاکستان میں بڑھتا ظلم اور عالمی تناظر۔ جی ہاں، پہلی جنگ عظیم سے پہلے پوری دنیا میں انسانوں کو کسی بھی ایک جگہ سے دوسری جگہ مستقل ہجرت کرنے کے لیے یا سیر سپاٹا کرنے کے لیے یا پھر کاروبار کے لیے، بزنس کے لیے، تجارت کے لیے کبھی بھی پاسپورٹ اور ویزا کی ضرورت نہیں ہوتی۔ یہ وطن پرستی کا بت، قومیت پرستی کا بت، یہ ہمیں پہلی اور دوسری جنگ عظیم کا تحفہ ہے جو بنی نوع انسان کو دیا گیا ہے، اور اب ہم نعوذ باللہ خدا سے بھی زیادہ وطن پرستی کے بت کی پوجا کرتے ہیں، اس کی پرستش کرتے ہیں۔ ہم قوم ہے نہیں، مگر جو قومیں ہیں وہ قومیت پرستی کی بھی اسی طرح پرستش کرتے ہیں جیسے خدا کو پوجتے ہیں، نعوذ باللہ۔ تو ہم قوم ہے نہیں، ہم قوم کی جگہ اپنے مفادات، اپنے ادنا مقاصد، لالچ، حرص، ہوس کے بت کو پوجتے ہیں۔ تو بات ہو رہی ہے پاکستان میں موجودہ ہونے والے ظلم و جبر اور اس میں آنے والے دنوں میں اضافے کی وجہ عالمی تناظر میں دیکھتے ہیں۔ جب دوسری جنگ عظیم ختم ہو گئی تو پہلی جو عالمی یا بڑی طاقتیں تھیں وہ زمین بوس ہوگی، وہ جرمن تھی، فرانس تھی، انگلینڈ تھے یا امریکہ تھا۔ سب سے پہلے صنعتی انقلاب یورپ میں آیا، انہوں نے اپنی منڈیاں تلاش کرنے کی اور میں آویزش بڑھی، تو یہ دو عالمی جنگیں ہوئی جس کے نتیجے میں وہ تینوں یورپین پلیئر تو ختم ہو گئے۔ ایک یورپین اور ایشین پلیئر، دنیا کا نیا تھانے دار روس، اور ایک بر اعظم کا ملک امریکہ، یہ دنیا کے نقشے پہ دو نئے تھانے دار ابھرے جنہوں نے دنیا کی تمام معاشی قوانین کو، باقی قوانین کو اپنی مرضی سے دنیا پہ مسلط کیا۔ جی ہاں، اسی میں وہ وطن پرستی آ گئی، قوموں سرحدیں آ گئی ملکوں کی، تو پاسپورٹ ویزا آ گیا، ساتھ ہی پیپر کرنسی بھی آ گئی۔ تو اس وقت یہ دو پاورفل ملک تھے جو باقی دنیا کو اپنے زیر اثر لانا چاہتے تھے۔ اس وقت یہ جو نہیں ان کے زیر اثر آتا تھا اس کی حکومت کا تختہ الٹ دیتے تھے، وہاں رجیم چینج کر دیتے تھے، جو ہم 1.5 سال سے بڑے تواتر سے سن رہے ہیں۔ اپنے سے کمزور ملکوں پہ ان دونوں ملکوں نے بے پناہ ظلم و جبر کیا، بے پناہ خون خرابہ کیا۔ تو تب یہ کہتے تھے کہ بتاؤ ہمارے ساتھ ہو یا ہمارے مخالف امریکہ یا روس کے ساتھ۔ ایک ہی آپشن ہوتا تھا، روس پوچھتا تھا کہ میرے ساتھ ہو یا امریکہ کے ساتھ، امریکہ پوچھتا تھا میرے ساتھ ہو یا روس کے ساتھ۔ اس کے بعد اللہ ماشاءاللہ سی آئی اے نے بڑے طریقے سے روس کو گھیر گار کے افغانستان کے سنگلاخ پہاڑوں میں لے آئے۔ یہاں 7-8 سال کی مسلسل جنگ کے بعد روس کو شکست فاش ہوئی، روس کا شرادہ بکھر گیا۔ اس کے بعد امریکہ اکیلا دنیا میں حکمران رہ گیا۔ اس نے اینڈ آف ہسٹری کا لوگوں کو تصور دیا، ایک خدائی زمینی خدا بن کر۔ پاگل ہے وہ، سمجھے نہیں کہ اس جیسے کتنے
دنیا پہ پہلے زمینی خدا آئے، بعد میں بھی آئیں گے قیامت تک، اور اسی طرح قصہ ماضی ہوتے رہیں گے۔ پھر اس نے باقی دنیا کو خوف زدہ کرنے کے لیے، اپنے زیر اثر رکھنے کے لیے، اس نے ایک تو عراق کو تباہ و برباد کیا، دوسرا اس نے وہ ویڈیو بہت طویل ہو جائے گی، روس میں افغانستان میں اپنے پنجے گاڑنے کے لیے اپنے دو وہ تھم سے ٹاور پلر سے تھے وہ خود ہی گرائے، اور دنیا کو پوچھا کہ دہشت گردی کی جنگ میں میرے ساتھ ہو یا میرے، نیوٹرل کوئی چیز نہیں، یا میرے مخالف ہو بس۔ نیوٹرل وہ نہیں جو آج کل بولتے ہیں مجھے کوئی اٹھا نہ لے پلیز دیکھو ٹاک کرو، وہ نیوٹرل نہیں، اس کا غیر جانکاری یعنی کہ آپ میرے ساتھ ہیں یا میرے دشمن ہیں۔ کوئی کہے کہ میں غیر جانکاری ہوں تو وہ آپ سے ختم کر دے گا امریکہ بہادر نے۔ تو پاکستان کو بھی چاروں چار اس کی دہشت گردی جنگ کا حصہ بننا پڑا، جس میں ہم نے $100 ارب سے زیادہ مالی نقصان اٹھایا، اور 1 لاکھ کے قریب ہم نے شہادتیں اپنی دی، اپنے بزرگوں کی، ماؤں کی، بہنوں کی، بچوں کی، بیٹیوں کی، بہوؤں کی، معصوموں کی، جوانوں کی، بوڑھوں کی۔ تو وہ پوچھتا تھا کہ میرے ساتھ ہیں یا میرے دشمن ہیں؟ جو کہتا میں غیر جانکار ہوں، اس کا مطلب کہ دشمن ہوں۔ اب اس کے بعد ہوا کیا کرنا خدا کا؟ جس طرح روس نے ذلت اٹھائی افغانستان سے، اسی طرح ابھی حال ہی میں امریکہ بہادر نے بھی افغانستان سے ذلت اٹھائی۔ اس نے اپنی تمام تر دنیا جو اس کے ساتھ تھی، نیٹو کی شکل میں اس کے ساتھ تھی، پوری دنیا کی فوجیں اور جدید ترین اسلحہ، لیکن اللہ پاک کا کروڑ کرم ہے کہ اس نے روس سے بھی بدترین خاک چاٹی افغانستان کے ریگزاروں میں، پہاڑوں میں، میدانوں میں، اور وہ بھی ذلت و رسوائی سمیٹ کر یہاں سے دفع ہو گیا۔ اب روس کی طرح امریکہ بہادر بھی اپنے جزیرہ میں سکڑ گیا ہے، اور کل تک جن کو وہ ایک اس کا کوئی کلرک ہے وزیر خارجہ کا کہتا تھا کہ آپ کے ہاں انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہو رہی ہے، تو اسی حکومت ریاست پہ لرزہ پر اندام طاری ہو جاتا تھا، وہ کانپنے لگ جاتے تھے کہ ہمارا کیا بنے گا۔ لیکن اب وقت بدل چکا ہے، اب دنیا کا نیا تھانے دار ابھر رہا ہے، وہ اپنے انجام میں بد کو پہنچ رہا ہے، امریکہ روس کی طرح، انگلینڈ کی طرح، جرمن کی طرح، یونان کی طرح، سابقہ بابل نینوا کی طرح، فرعونوں کی طرح، نمرودوں کی طرح، شدادوں کی طرح۔ وہ ہے چین، نیا دنیا کا زمینی ورتاخدہ، وہ ان چیزوں کو پسند ہی نہیں کرتا، وہ کہتا ٹریڈ، وہ جنگوں کو پسند نہیں کرتا، اور دوسرے ملکوں کے معاملات میں مداخلت نہیں کرتا۔ جو اب اس کا نظام ہے، اب دنیا وہی اپنائے گی۔ تو ملکوں سے ملک سیکھتے ہیں، تہذیبوں سے تہذیبیں سیکھتی ہیں۔ جو کچھ روس کا اور امریکہ کا رویہ تھا کہ ہمارے ساتھ ہیں یا ہمارے دشمن ہیں، اس کے بعد روس تو ختم ہو گیا، پھر امریکہ نے کہنا شروع کیا آپ ہمارے ساتھ ہیں یا ہمارے دشمن ہیں، کیونکہ بیچ کا راستہ کچھ ہے نہیں۔ اسی طرح اب انسانی حقوق کا تو دور دور تک کوئی نہیں۔ ایک وقت تھا، میں نے عرض کی نا کہ امریکہ کا کوئی ایک کلرک نچلے درجے کا، وزارت خارجہ کا، وزارت دفاع کا، وہ انسانی حقوق بارے کسی ملک کو خط لکھ دیتا تھا، اس ملک کی جان پہ بن پڑتی تھی کہ میرے ساتھ پتہ نہیں کیا ہوگا، پابندیاں لگے گی، کیا ہوگا۔ اب حال یہ ہے کہ امریکی صدر کی کوئی کال بھی اٹینڈ نہیں کرتا، سعودی عرب اس کی کسی بھی بات کو جوتے کی نوک پہ رکھتا ہے۔ اس کے علاوہ امریکی صدر خود اپنی کابینہ سمیت ادھر پاکستان میں آ جائے اور آ کے کہے کہ یہ انسانی حقوق کی پامالی ہو رہی ہے، یہ نہیں ہونی چاہیے، اس کو کوئی گاس نہیں ڈالے گا۔ ہماری اسٹیبلشمنٹ وہی کرے گی جو یہ چاہتی ہے۔ یہ میں آپ کو ذمہ داری سے بتا رہا ہوں۔ میرے محترم صابر شاکر اور ایک دو تین اس طرح کے اور ہیں،
وہ بہت عالم فاضل ہیں، لیکن ہو سکتا ہے وہ ان کو بشری خطا کا وہ کہ مرتکب ہوں اور وہ حالات کو سمجھ نہ رہے ہوں. ویسے بھی لندن بیٹھ کے یہاں پاکستان کے حالات کا پتہ نہیں چلتا. کوئی انسانی حقوق کے معاملے پہ کوئی ملک نہیں بولے گا. جو بولے گا بھی پاکستان کو ذرا پر پرواہ نہیں. سارا یورپ اکٹھا ہو جائے، اس پہ پابندیاں لگے، جو ان کا دل چاہتا ہے کر لیں، لیکن پاکستان ٹس سے مس نہیں ہوگا اپنے داخلی معاملات میں اور اپنے خارجی معاملات میں. یہ لمحہ موجود کی بات کر رہا ہوں، کل آنے والے کل کی نہیں بات کر رہا. کل ہو سکتا ہمیں چین اسی طرح ڈکٹیٹ کرنا شروع کر دے جس طرح پہلے ہمیں انگلینڈ اور امریکہ ڈکٹیٹ کرتے رہے ہیں. وہ مستقبل کا حال تو خدا جانتا ہے، لیکن لمحہ موجود میں کوئی مائی کا لال ایسا ملک نہیں، کوئی ایسا بلاک نہیں جو پاکستان کو تھریٹ کر سکے، دھمکا سکے کہ انسانی حقوق پہ ایسے کرو ایسے نہ کرو، یا داخلی طور پہ ایسے کرو ایسے نہ کرو، یا خارجی طور پہ ایسے کرو ایسے نہ کرو. وہ زمانہ بیت گیا جب امریکہ کی خواہش پہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ حکومتیں بناتی تھی، گراتی تھی. اب جو بھی ہوگا داخلی طور پہ ہوگا. بے شک میرے ساتھ ابھی تک ظلم نہیں ہوا، کسی وقت بھی ہو سکتا ہے، لیکن اپنی یہ مقبوضہ کشمیر میں کہوں گا جو میں کہتا ہوں، مقبوضہ کشمیر کی خارجی داخلہ پالیسی عدال ہونے پہ میں بے حد خوش ہوں. رب العزت کی قسم میں بے حد خوش ہوں، اور جنہوں نے یہ کارنامہ سر انجام دیا ہے ان کو میرا سلوٹ ہے. لیکن اس کے ساتھ ہی یہ بھی بتا دوں کہ ابھی ظلم ہوا نہیں، ابھی تو ظلم کا دور آنے والا ہے جناب. ہاں، تو عالمی منظرنامہ، علاقائی منظرنامہ ایسا بن چکا ہے اب کوئی بھی ریاست کسی بڑی سے بڑی طاقتور ریاست کا دباؤ کسی بھی صورت قبول نہیں کرتی. پاکستان تو پھر ایک ایسی ریاست ہے، دنیا کی سب سے مضبوط طاقتور چھٹی اس کی فوج ہے، چھٹے نمبر پہ. بے شک وہ اندرونی طور پہ استحکام لاتی رہتی ہے، اندرونی طور پہ مضبوط کرتی رہتی ہے عوام کو، تو خیر کچھ نہ کچھ کرتی ہے نا، تو یہ دباؤ قبول نہیں کریں گے. اور یہ آپ اپنی مرضی سے کسی کو حکومت سے نکالیں گے، کسی کو نئے کو حکومت دیں گے. اب وہ بیرونی چیپٹر تو ہمیشہ کے لیے کلوز ہو گیا جب تک چائنا کا کچھ پتہ نہیں چلتا یہ کیا کرتا ہے. تو لہذا اب کوئی روکنے ٹوکنے والا نہیں. کسی بھی ملک کی اندرونی اسٹیبلشمنٹ کو، جو بھی ہیں ریاستی اسٹیبلشمنٹ، کہیں تو اسٹیبلشمنٹیں ہیں، کہیں سنگل فریق اسٹیبلشمنٹ ہے جیسے ہمارے پاکستان میں ہے. جتنے بھی ہمارے دانشور ہیں وہ جان بچانے کے لیے میری طرح منافقت کرتے ہیں. اسٹیبلشمنٹ کے بہت سے وہ عناصر ہوتے ہیں، عناصر ترکیبی ہوتے ہیں جو پاکستان میں مفقود ہیں. پاکستان میں صرف ایک ہی عنصر ہے، وہ فوج نہیں. فوج کو تو آپ کبھی بھی بھول کے بھی برا بلا نہ کہنا یا اس پہ الزام نہ لگانا. جو فوج پہ الزام لگاتا ہے میری اس کی دشمنی ہے. پاکستان میں اسٹیبلشمنٹ نام ہے صرف چند جرنیلوں کا جن کے پاس اقتدار ہوتا ہے. میرے جیسے باقی للو پنجو بھی ہوتے ہیں جن کے پاس کچھ ہوتا نہیں، تو وہ بھی شامل نہیں ہے پاکستانی اسٹیبلشمنٹ میں. وہی 2 4 5 6 درجن لے لیں جو متفق ہیں، جن کے قبضہ میں اقتدار اختیار ہے. پہلے جزوی تھا، 1952 سے مکمل ان کے پاس ہے. اور پاکستانی ریاست بنانے کا سامراج کا مقصد بھی یہ تھا کہ یہ ہم ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے حوالے کرتے ہیں. تو اس حوالے سے وہ کامیاب ہوئے اپنے منصوبے میں. باقی یہ نہ اسلامی ریاست تھی، نہ فلاحی ریاست تھی، نہ یہ ووٹ کی طاقت سے بنی تھی، یہ سازش سے بنی تھی، سامراج کی سازش سے. اور کچھ اس کے اس پنجاب، موجودہ پنجاب، وہ مشرقی پنجاب نہیں جو ہندوستان کے حصہ ہے، اس میں کے جگیردار اس کے ساتھ تھے، ملا بھی اس کے ساتھ. اللہ فیصلہ جو ہمیں نہیں چاہیے تھی اس سے ہم نے 1971 میں جان چھڑوا لی.
یہ مخصوص مفادات کے لیے بنائی گئی تھی، جس میں سامراج کے مفادات کا تحفظ تھا، تو وہ ہم نے خوب اس کا تحفظ کیا۔ ہمیں تڑکا لگایا گیا اسلامی ریاست کا، نظریاتی ریاست کا، مذہبی کا، اور ہم سے کام لیا گیا کمیونزم کو روکنے کا، افغانستان میں اسے تباہ و برباد کرنے کا۔ جب وہ برباد ہو گیا تو پھر سامراج نے بھی ہم سے آنکھیں پھیر لی، پھر وہ ہمیں انتہا پسند کہنے لگا، پہلے شدت پسند، پھر انتہا پسند، پھر دہشت گرد ہوئے افغانی مجاہد، جنہیں ریڈ کارپیٹ وہ حرام زادہ وہاں پہ دیتا تھا، وہ کیا کہتے ہیں پروٹوکول، جب یہ مجاہدین جاتے تھے۔ تو یہ معاملہ سارا، تو دعا کریں کہ اللہ پاک ہماری اسٹیبلشمنٹ کو صبر حوصلہ دے، اور وہ صبر سے، حوصلے سے، تدبر سے کام لے، ہم پہ ظلم و جبر کے پہاڑ نہ توڑے۔ اور باقی میں گزارش کرتا چلوں، تبدیلی تو آ کے رہے گی، صرف جن کے قبضہ قدرت میں اقتدار اختیار ہے وہ نہ چاہیں تو تبدیلی آئے گی۔ میرے جیسے بے غیر، بے زمین، بے حس غلام 26 کروڑ اپنی آزادی کے لیے، حقوق کے لیے کوشش کریں نہ کریں، پھر بھی یہ تبدیلی آئے گی، کیونکہ قانون قدرت میں، قانون فطرت میں تبدیلی کے علاوہ کسی چیز کو قیامت تک ابدیت نہیں، قیامت تک ہمیشہ اس میں تبدیلی آنی ہے۔ ایک نسل، ایک قوم کے بعد دوسری قوم کہیں کسی جغرافیہ پہ قابض ہوگی، اس کے بعد اور ہوگی، پھر اور ہوگی۔ اگر ہم تاریخ پڑھتے ہیں تو دیکھیں، یہاں جو پہلے تھے دراوڑ، سب سے پہلے یہاں کے دراوڑ تھے مکین باشندے، ان سے لے کر اب تک کتنی قومیں، کتنی بیرونی حملہ و جارے یہاں پہ آئے، اپنی 2 4 سال کی، 10 20 سال کی، 50 سال کی بادشاہ کی، پھر وہ نیست و نبود ہو گئے۔ کیا کسی کا نام کسی کو یاد ہے؟ اسی طرح ہمارے ساتھ ہوگا، ہم پہ جابر، قابض، مسلط، زبردستی کے حکمرانوں کو بھی، اور ہمارے ساتھ بھی ایسا ہوگا۔ یہ تبدیلی کو تو کوئی روک نہیں سکتا۔ یہ عمران خان تو کہتا ہے وہ اس کی تبدیلی آئے نہ آئے، لیکن فطرت کی تبدیلی کو، قدرت کی تبدیلی کو ساری دنیا میں اکٹھی ہو کے، ساری دنیا کے فرعون، شداد، حکمران، جرنیل، جابر، ظالم سب اکٹھے ہو جائے، تبدیلی کو نہیں روک سکتا۔ اللہ پاک ہم 26 کروڑ غلاموں پہ، جرگمالوں پہ رحم فرمائے، ہماری اس دھرتی ماں پہ رحم فرمائے، کرم فرمائے، اور جو بھی تبدیلی ہے وہ ہمارے لیے باعث برکت ہو، وہ سافٹ طریقے سے آئے، وہ سرخ طریقے سے، ہارڈ طریقے سے نہ آئے، وگرنہ سروں کی فصلیں تو کاٹی ہی جاتی ہیں۔ تمام دنیا میں دیکھ لیں، وہ ادھر عراق میں کاٹے گئی سلام کے ساتھ، وہ کہتا تھا میں ہی زمین کا رب ہوں، قذافی کے ساتھ یہ ہوا، باقی بہت سوں کے ساتھ بھی، یمن میں جو کچھ ہوا، شام میں ہو رہا ہے، ہمارے ہمسائے میں شاہ ایران تھا، پھر بھی ہم نہ سمجھیں تو ہمارا اللہ ہی حافظ ہے۔ باقی میرا کسی سے کوئی تنازع نہیں، میں جو بھی بات کرتا ہوں، جو بھی ویڈیو بناتا ہوں، اس میں ہر ایک کی بھلائی چاہتا ہوں۔ قابضوں کو بھی، جرگمالیوں کی بھی، غلاموں کی بھی، محکوموں کی بھی، حاکموں کی بھی، اور اس اپنی دھرتی ماں کی بھی، کیونکہ میرے پاس تو وسائل نہیں جو میں امریکہ، آسٹریلیا، دبئی یا وہ ناروے جا کے اپنا مال و اسباب کو اکٹھا کر کے یہاں سے لے جاؤں اور اپنی رات کو وہاں سیٹل کر لوں، اور یہاں کی لوگوں کی حفاظت کرنے کے بعد وہاں جا کے میں خود محفوظ ہو جاؤں۔ یہ بڑا المیہ ہے کہ جیسے ہی ہماری حفاظت سے، کہ فرض سے، مقدس فریضے سے مقدس لوگ فارغ ہوتے ہیں، فرشتہ سیرت، وہ ساتھ ہی یہاں سے باہر چلے جاتے ہیں خود محفوظ ہونے کے لیے۔ تو یہ کوئی مشکوک سا معاملہ لگتا ہے کہ ہماری حفاظت ہو رہی ہے یا پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے۔
اللہ پاک رحم فرمائے، مجھے بچائے اٹھانے والوں سے، بھگانے والوں سے، غائب کرنے والوں سے، تشدد کرنے والوں سے، لواطت کرنے والوں سے، شہید کرنے والوں سے، بلا وجہ بے گناہ۔ اگر میں قصوروار ہوں تو مجھے میرے ہر جرم کی سزا ملنی چاہیے۔ اس کے ساتھ ہی یاد دیجیے، اللہ ہم سب پہ رحم کرے، کرم کرے، آمین ثم آمین۔